اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم ما ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھ کر ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سابق آیت تمہید کے طور پر لا کر اہل ایمان کو یہ تصور دیا کہ موت اور حیات کی اصل باغ ڈور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اپنی جان بچانے کی خاطر نہ میدان جنگ سے پیچھے رہا جائے اور نہ راہ خدا میں انفاق سے پیچھے ہٹے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ اقتلوا کی جگہ قاتلوا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ بتلاتا ہے کہ جنگ کی ابتدا غیروں کی طرف سے ہے۔ مسلمان تو صرف جوابی کارروائی انجام دینے کے پابند ہے۔ فی سبیل اللہ کی قید نے واضح کر دیا کہ قتال اپنی ذات کی خاطر نہ ہو، نہ جاہ منصب مقصود ہو، بلکہ صرف اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے ہو۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ان الرجل یقاتل شجاعۃ ویقاتل حمیۃ ویقاتل رعاء فأی ذلک فی سبیل اللہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ پوچھا گیا کہ ایک شخص بہادری اور شجاعت کو دکھلانے کے لیے جنگ کرتا ہے، ایک شخص حمیت اور غیرت کے نام پر جنگ کرتا ہے، اور ایک شخص ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے جنگ کرتا ہے، ان میں سے کوئی شخص کیا اللہ کی راہ میں شمار ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جس کے جنگ کرنے کا مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، صرف ایسا ہی شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والا شمار ہوگا۔ تو یہاں پر بھی فی سبیل اللہ لا کر بتلا دیا کہ مقصد صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ کے نام پر ہو، اور دین کو دنیا میں عام کرنے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی نیت ہو۔ اس کے علاوہ جو بھی نیت ہوگی وہ نیت فاسد نیت ہوگی، وہ سب مردود ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ دیگر اور کو اس سلسلے میں تم مغالطے میں رکھ سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے لیے تم یہ رویہ نہیں اپنا سکتے کہ وہ ذات سب کچھ سننے والی اور سب کچھ جاننے والی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک تو یہ کہا کہ اللہ کے راہ میں جنگ ہو، اور دوسری بات وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، کہ اگر تمہاری نیت میں کوئی فطور ہے، کوئی نیت میں فساد ہے، یا تو دنیاوی کوئی مال و دولت کمانا مقصود ہے، یا اپنی بہادری اور شجاعت مقصود ہے، یا پھر اپنی قوم، اپنے ملک، اپنے وطن، یا اپنے کسی بھی اور دیگر چیز کے لیے جنگ کرنا مقصود ہے، تو کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہو سکتی۔ دیگر اور کو تو مغالطے میں ڈال سکتے ہو، دیگر اور کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، ظاہر میں اپنی نیت کو خالص بتلا کر دیگر اور کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تمہاری زبان سے جو باتیں نکلتی اللہ اس کو بھی سنتا ہے کہ تم زبان سے کیا کہہ رہے ہو، وعلیم، اور تمہارے دل میں کیا ہے۔ زبان اور دل میں بظاہر تضاد ہے، تو کہاں کہ یہ سب اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، کہ نہ اس سے زبان سے نکلی ہوئی بات اس سے چھپ سکتی ہے، اور نہ ہی دل میں چھپائی ہوئی بات اس سے پوشیدہ رہ سکتی ہے۔ اللہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کئی گنا اس کو اللہ تعالیٰ بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من یقرض غیر عدیم ولا ظلوم، کون ہے جو ایسی ذات کو قرض دے جو نہ محتاج اور کنگال ہے اور نہ ہی وہ ظلم زیادتی کرتا ہے۔ یوں آتا ہے کہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت ابو الدہداء رضی اللہ عنہ نے
کہا اللہ کے رسول کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ تو کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تم سے قرض مانگتا ہے۔ تو اس پر حضرت ابو دہدہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی میرے 2 باغ ہے، اللہ کے لیے قرض حسنہ ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے ابو دہدہ ایک باغ اللہ کو قرض دے دو اور ایک باغ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے رکھو۔ چنانچہ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے 2 باغوں میں سے جو عمدہ باغ ہے جس میں 600 کھجور کے درخت ہے، وہ باغ میرے رب کے لیے قرض ہے۔ یہ کہا اور پھر وہاں سے چل دیے۔ ان کی بیوی ام دہدہ اور ان کے تمام اہل و عیال اسی باغ میں قیام پذیر تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے باہر ہی سے چیخ کر کہا کہ اے ام دہدہ یہاں سے نکل جاؤ کہ یہ باغ میں نے اپنے رب کو قرض میں دے دیا ہوں۔ جیسا ہی ام دہدہ رضی اللہ عنہ نے اس کو سنا وہ بھی اس پر خوش ہوئی اور وہاں سے وہ فوراً اپنے بچوں کو لے کر نکل گئی۔ تو اس طرح حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے نازل ہونے پر اپنے باغ کو اللہ کی راہ میں قرض کے طور پر دے دیا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل پر ارشاد فرمایا کہ کم من عزق رداح لابی الدہدہ فی الجنہ، ابو دہدہ کے لیے جنت میں کس قدر خوشے لٹکے ہوئے ہیں۔ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات پر اپنے مالوں کو اور اپنے جانوں کو نچھاور کیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خالق اور مالک ہے، تمام کائنات اس کی ملکیت ہے اور تمام خزانوں کا وہ مالک ہے۔ یہ تعبیر استعمال فرما کے کہ من ذا الذی یقرض اللہ، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، یہ تعبیر استعمال فرما کر گویا کہ ایمان والوں کو یہ بتلایا کہ تم راہ خدا میں جو بھی خرچ کرو گے، کہاں کہ وہ تمہیں اس کا ضرور بدلہ دیا جائے گا، اس کا ضرور بدلہ ملے گا۔ چونکہ قرض ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا ادا کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ آدمی کے پاس اگر مال ہے تو اس کے لیے قرض کا ادا کرنا سب سے اول اور مقدم ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ایک شخص اگر انتقال کر گیا اس کے مال سے سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر وصیت یا پھر وراثت کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ تو قرض کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اپنے لیے تاکہ یہ بتلانے کے لیے کہ راہ خدا میں تم جو بھی خرچ کرو گے وہ اللہ کے پاس گویا تمہارا قرض جمع ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارا قرض ادا کرے گا بلکہ فیضاعف له اضعافا کثیرا، کئی گنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بدلہ قرآن نے کہا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کو کم از کم 1 کے بدلے 10 گنا ملے گا۔ یہ کم سے کم درجہ بتلایا، اور اس کے علاوہ فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال جیسے کوئی دانہ ہو جس کو زمین میں بویا گیا ہو اور اس سے 7 اونبی نکلے اور ہر اونبی میں 100 دانے ہو، تو اس طرح 700 دانے۔ ایسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو جس قدر اخلاص ہوگا اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ 700 گنا تک اس کا ثواب ملے گا۔ بلکہ اللہ نے آخر میں فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ 700 سے زیادہ بھی جس کو چاہتا ہے اضافہ کر کے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس کا بدلہ دیتا ہے۔ تو آگے ارشاد فرمایا اللہ یقبض و یبسط، اللہ کا یہ نظام ہے، کچھ افراد کو تنگی کے ساتھ بقدر کفاف اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتے ہیں، اور وہیں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بڑی کثیر مقدار میں اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا غیبی نظام ہے۔ دوسرے یوں بھی کہا کہ ایک ہی فرد کو کبھی اللہ تعالیٰ کشادگی کے ساتھ روزی دے رہا ہوتا ہے، تو وہیں پر کبھی حالات آتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ تنگی اور اس پر پریشانی کے کیفیت اس پر مسلط فرماتے ہیں، کہ انسان اپنی زندگی میں ان الگ الگ کیفیتوں سے گزرتا ہے۔ کبھی فراوانی کی روزی مل رہی ہوتی ہے تو کبھی اس پر تنگی اور اس پر پریشانی کے حالات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں کیفیتیں اس دنیا میں رکھی ہے کہ فراوانی بھی ہے تو کبھی تنگی بھی ہے، اور دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ بندے کو یہ سبق دیتا ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرے۔
اگر کشادگی کے ساتھ روزی مل رہی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس پر شکر بجا لائے۔ اگر تنگی کے ساتھ بقدر کفاف روزی مل رہی ہے اور معاشی اعتبار سے اگر اس کو تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ اس پر صبر کرے اور اس پر وہ اللہ سے خیر کی امید رکھے۔ یہ اللہ نے تو اللہ یقبض و یبسط، اور پھر فرمایا کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ جب لوٹائے اسی کی طرف جاؤ گے تو پھر اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کام انجام دو، اور جن کاموں سے منع کیا اس کام سے رک جاؤ۔ اگر اللہ نے جہاد فی سبیل اللہ کو حکم دیا تو وہ انجام دو، اور اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا تو انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کرو۔ اگر کشادگی کی روزی دی یا اللہ تعالیٰ نے تنگی کی روزی دی تو یہ سب کیفیت اللہ کی طرف سے ہے۔ اس پر تمہارا جو بھی عملی کردار ہوگا، جس طرح بھی عمل ہوگا، اس کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ اس کے بعد اس کا بدلہ مل سکے۔ آمین۔